نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ. کائنات میں نبیوں کے بعد سب سے بہترین مخلوق اگر کوئی ہے روئے زمین پر تو اسے صحابہ کہتے ہیں. کوئی ولی، کوئی کتب، کوئی ابدال کسی صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ. جس کو صحابی کہا اس کا مطلب وہ منقبتوں کی انتہا پر ہے. منقبت کی آخری انتہا صحابیت ہے. صحابہ سے بڑا مرتبہ کسی ولی کا نہیں، کسی کتب کا نہیں، کسی ابدال کا نہیں. یہ وہ لوگ ہیں. بلکہ اگر کسی نے ایک لمحہ ایمان کی حالت میں گزارا، کلمہ پڑھا، حضور کو دیکھا، انتقال ہو گیا، نہ سجدہ کیا، نہ رکوع کیا، نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ حج، کچھ نہیں کیا، ایک لمحہ ہی ملا تھا، بس ایمان لائے، دیدار یار کیا، دنیا سے چلے گئے، ان کے برابر بھی کوئی نہیں ہو سکتا. یہ مقام صحابیت ہے. یہ مقام صحابیت ہے. اتنی بڑی ہستی کو صحابی کہتے ہیں جنہوں نے حضور کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان کی حالت میں دنیا سے گئے، وہ صحابی ہے. لیکن اب سنو، یہ خیال دل میں لے کر بیٹھے ہو کہ شراب کے نشے میں رات رات بھر ڈوبے رہیں گے پھر بھی جنت ہاتھ سے نہیں جانا. داڑیاں مڑا کر گٹروں میں پھینکتے رہیں گے پھر بھی جنت ہاتھ سے نہیں جانا. عورتوں پر پاپ کی نظریں ڈالتے رہیں گے پھر بھی جنت ہاتھ سے نہیں جانا. زنا کے اڈوں کو آباد کرتے رہیں گے پھر بھی جنت ہاتھ سے نہیں جانا. راتوں کو زنا کے مناظر دیکھتے رہیں گے پھر بھی جنت ہاتھ سے نہیں جانا. اگر یہی خیال ہے تو ذرا سنو. ایک صاحب سونے کی انگوٹھی پہن کر آیا اور میرے آقا کو سلام کیا. میرے نبی نے سلام کا جواب دینے کی بجائے منہ پھیر لیا. بات کتنی ہے؟ سونے کی انگوٹھی پہنی، سلام کا جواب نہیں دیا، چہرہ پھیر لیا. دوسری طرف سے آئے کہ شاید پہچانا نہیں، سلام کیا پھر چہرہ پھیر لیا. اس کی جانے کائنات ناراض کیوں ہے؟ تو فرمایا تو نے جہنمیوں کا زیور کیسے پہنا. دوسری روایت، ایک صاحب نے اونچا قبہ نما مکان بنایا. پوچھا یہ کس کا ہے؟ یہ کس کا ہے؟ فلاں کا. کچھ نہیں کہا. جب وہ آئے انہوں نے سلام پیش کیا، منہ پھیر لیا. دوسری طرف سے سلام پیش کیا، منہ پھیر لیا. انہوں نے کسی سے پوچھا روح کائنات جانے کائنات ناراض کیوں ہے؟ تو کہا تم نے قبہ نما مکان بنایا اس لیے حضور ناراض ہو گئے. اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ انہوں نے سورج غروب ہونے سے پہلے پورا مکان زمین بوس کر دیا. اب ان دو روایتوں کو سامنے رکھنا اور ان دو روایتوں کو سامنے رکھ کر اب ذرا توجہ کرنا. نماز چھوڑتے رہے، داڑیاں مڈاتے رہے، راتوں کو زنا کے مناظر دیکھتے رہے، مسجدوں کو ویران کرتے رہے، عورتوں پہ پاپ کی نظر ڈالتے رہے، سود کے دھندے اور کاروبار کرتے رہے، جھوٹ بولتے رہے، سارے جرائم کرتے رہے. ایک دن آخر موت ہے. موت جسم پر روح اور جسم کے اجتماعیت پر موت کی تلوار لٹک رہی ہے. ایک دن موت کی تلوار روح اور جسم کے درمیان ایسی جدائی پیدا کر دے گی کہ انسان مردہ ہو جائے گا. اور اس کے بعد سیٹ صاحب کہلاتے ہو، حاجی صاحب کہلاتے ہو، نمازی صاحب کہلاتے ہو، متولی صاحب کہلاتے ہو، بڑے بڑے فنکار اور آرٹسٹ کہلاتے ہو، کچھ بھی کہلاتے ہو. جب مر جاؤ گے تو قبر میں ڈال دیے جاؤ گے. اس منظر کو ذرا غور کرو، اپنے دل و دماغ میں لاؤ، اپنے تصورات اور تخیلات میں لاؤ. اللہ اکبر، کپڑے اتار دیے گئے، اللہ اللہ، اور اپنی پسند کا بھی نہیں بلکہ کسی اور کی پسند کا چند گز کپڑا لپیٹ دیا گیا جسے کفن کہتے ہیں. غمگین کافوری خوشبو لگا دی گئی اور اس کے بعد اٹھا کر کے شہر خاموشہ میں لے جایا گیا اور قبر کے گڑھے میں ڈال دیا گیا. ہائے ہائے، نرم نرم گدوں پر راتیں گزرتی تھی، نرم نرم گدوں پر اتاشنا کرتے تھے، دولت کے بل بوتے پہ خدا کو بھول بیٹھے تھے، مسجدوں کی اذان
کی آوازیں نیند میں خلل پیدا کرتی تھی، معاذ اللہ۔ اب قبر کا اندھیرا ہے، قبر کی تاریکی ہے۔ میرے امام کہتے ہیں اندھیرا گھر، اکیلی جان، دم گھٹنا، دل اٹھاتا، اندھیرا گھر، اکیلی جان، دم گھٹنا، دل اٹھاتا، خدا کو یاد کر پیارے، وہ ساعت آنے والی ہے۔ اللہ اکبر، کیا ہوگا؟ نرم نرم گدوں پہ سونے والوں، وہاں تو کوئی گدا بھی نہیں، وہاں تو کوئی چادر بھی نہیں، وہاں تو کوئی بستر بھی نہیں، اوپر مٹی، نیچے مٹی، دائیں مٹی، بائیں مٹی، آگے مٹی، پیچھے مٹی، مٹی ہی مٹی، نہ تکیا ہے، نہ کروٹ بدلنے کو جگہ ہے۔ ہائے ہائے، سارے ٹائٹل ختم ہو گئے، سارے القاب ہاتھ میں مل گئے، سارا غرور ہاتھ میں مل گیا، کچھ نہیں رہا۔ انسان روتے ہوئے آیا تھا، غفلت کی وجہ سے روتے ہوئے ہاتھ ملتے ملتے دنیا سے گیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب مردے کو جنازے میں رکھ کر کے قبرستان لے جاتے ہیں، بیٹا روتا ہے، پوتا روتا ہے، رشتے دار روتے ہیں، تو میت کہتی ہے مجھ پہ رونے والے مجھ پر نہ رو، اپنے اعمال پر بولے، مجھے دنیا نے دھوکہ دیا، میرے ساتھ دنیا نے مکر کیا، میرے ساتھ دنیا نے فریب کیا، میں دنیا کی رنگریزیوں میں مست رہا، خدا کے لیے تو دنیا کی رنگریزیوں میں مست نہ ہونا۔ لیکن اس کی آواز کون سنتا ہے؟ اللہ اکبر، سنو سنو، یہ ضرور تمہارے ساتھ بھی ہوگا، یہ ضرور میرے ساتھ بھی ہوگا، یاد رکھنا۔ اللہ اکبر، ہاتھ چومنے والے کوئی قبر میں نہیں آئیں گے نا، ٹائٹل دینے والے کوئی قبر میں نہیں آئیں گے نا، نام کے نعرے لگانے والے کوئی قبر میں نہیں آئیں گے نا، کون کس کی قبر میں آیا ہے؟ جو اپنی قبر میں کوئی آئے گا۔ اللہ اکبر، ہو تو یہ رہا ہوگا، اکیلے انسان کو ایک چھوٹی سی کوٹری کے اندر 2 گز زمین کے اندر، بڑے بڑے زمین داروں کو بھی 2 گز زمین کے اندر۔ میں پہلے تقریر میں کہتا تھا اپنی دولت پہ گھمنڈ نہ کرو، اپنی کمائے ہوئے پیسوں میں سے کفن کے سوا کچھ نہیں لے جاؤ گے، لیکن اب تو میں وہ بھی نہیں کہتا، اس لیے کہ کورونا کی مہاماری نے بتا دیا کہ بڑے بڑے مالداروں کو بھی خود کے پیسوں کا کفن نصیب نہ ہو سکا، کوئی چندوں کے کفن میں گیا، کوئی حکومت کے پیسوں کے کفن میں گیا، لوگوں کو خود کا کفن بھی نصیب نہ ہو سکا۔ یہ حالت تھی، قیامت سے پہلے قیامت آئی۔ اللہ پر قیامت صغریٰ نے ہمیں بیدار کرنے کی کوشش کی، لیکن ہم کہاں ہیں؟ ہم بیدار نہیں ہوتے، قیامت ہمارے دروازے پہ دستک دے رہی ہے، ہم بیدار نہیں ہوتے۔ غفلت کی نیند سونے والوں، غفلت کی نیند سونے والوں، قبر میں ڈال دیے جائے گی اور منو مٹی، پوتا، بھتیجا، بھائی، باپ، سب لوگ منو مٹی ڈال کر چلے جائیں گے۔ میرے دل کا درد ہے، اختتام کی طرف بات پہنچتی ہے۔ ذہن میں بہت سی باتیں لے کر آیا تھا، لیکن وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے بات سمیٹتے ہوئے کہہ رہا ہوں، سب قبر میں رکھ کر چلے گئے، ایسے پلٹتے ہیں ایسے جیسے کبھی کوئی رشتہ بھی نہیں تھا، ایسے پلٹتے جیسے کبھی کوئی تعلقات بھی نہیں تھا، ایسے پلٹتے جیسے کبھی کوئی جان پہچان بھی نہیں تھی۔ سب کے ساتھ یہی ہوتا ہے، اپنے ساتھ بھی یہی ہو۔ سوچو، حدیث پاک میں آتا ہے وہ قبر جس کا ہاتھ یہ ہے کہ اس میں اندھیرا اتنا ہوتا ہے کہ ایک ہاتھ کو دوسرا ہاتھ سجھائی نہیں دے۔ 10 بائی 10 کے کمرے میں اگر پنکھا بند ہو جائے، اے سی بند ہو جائے تو نیند کھل جاتی ہے۔ وہ اتنی چھوٹی سی جگہ کروٹ بھی نہیں بدل سکتی۔ سب منہ پھیر کر چلے گئے، سب پلٹ گئے منہ پھیر کر، کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ اس وقت بس ایک سہارا ہوتا ہے، ایک سہارا، ایک سہارا، صرف ایک سہارا۔ کثرت سے حدیث میں آیا ہے کہ ایک سہارا ہے، کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ ماں رو رہی ہے مگر وہیں ہے، باپ رو رہا ہے مگر جا چکا، بیٹے رو رہے ہیں مگر کچھ کر نہیں سکتے، پائے بے کسی اور ہائے بے کسی۔ ایک سہارا ہے، صرف ایک، اور وہ کون سا سہارا ہے؟ وہی سہارا ہے مدینے کے تاجدار کا سہارا۔ تصورات کی دنیا میں اگر سوچو تو یوں لگتا ہے کہ
کہ جب سب ساتھ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو میرے امتی، میرے غلام، تجھے سب چھوڑ کر چلے گئے، تو حسرت سے سب کو دیکھ رہا ہے، بیٹا گیا، بھائی گیا، دوست و احباب گئے، محفلیں گئی، انجمنیں گئی، جلوتوں کے ساتھی گئے، سب چلے گئے، مت گھبرا، میں آتا ہوں تیری قبر کو جگانے کے لیے، تیری قبر کو روشن کرنے کے لیے۔ گویا کہ میرے امام نے یوں کہا اور بہت خوبصورت کہا کہ جب حضور قبر میں آئیں گے تو قبر کی شان کیا ہوگی؟ کہتے قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، حضور قبر میں آئے۔ اب تصور کرو ان دو روایتوں کا، حضور قبر میں آئے، اب ان دو روایتوں کا تصور کرو، سونے کی انگوٹھی اور قبے والا مکان، میرے اور آپ کے جیسا انسان نہیں بلکہ صحابی نے قبے کا مکان بنایا، منہ پھیر لیا، سونے کی انگوٹھی پہنی، منہ پھیر لیا۔ بولو جب کوئی مدد کے لیے نہ آیا، حضور مدد کے لیے آئے، ایک ہی سہارا تھا اور آخری سہارا، پہلا اور آخری سہارا۔ حضور قبر میں آئے، چہرے پہ داڑھی نہ دیکھی، نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ، چہرے پہ داڑھی نہ دیکھی اور منہ پھیر، تھوڑا تصور، چہرے پہ داڑھی نہ دیکھی اور منہ پھیر لیا، یا پھر اللہ نہ کرے، ہزار بار نہ کرے، یوں گویا ہوئے، او غدار، او مکار، مجھ سے عشق کا دعویٰ کرتا تھا اور رات کے 3 بجے تک زنا کے مناظر دیکھتا تھا اور فجر کی نماز بستروں میں ترک کر دیتا تھا۔ نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ، اور بے نمازی ہونے کی وجہ سے انہوں نے چہرہ پھیر لیا۔ یا اللہ نہ کرے یوں ہو جائے کہ شادی کے موقع پہ ڈی جے لگا کر کے نچنیوں کو نچا کر شادی کے موقع پہ میرا دل دکھاتا تھا اور چہرہ پھیر لیا۔ نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ۔ اللہ اکبر، تمہارے گھر کی شادیوں میں پٹاخے پھوٹتے تھے، روپیوں کو آگ لگائی جاتی تھی، رت جگہوں میں شراب پی جاتی تھی، رت جگہوں میں ناچ گانوں کی محفل سجائی جاتی تھی، اگر منہ پھیر لیا، نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ۔ ارے داڑیاں رکھ کر کے سود کے روپیے کھاتا تھا، بیاج کھاتا تھا اور چہرہ پھیر لیا، نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ۔ اگر صحابی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھ کر کے وہ چہرہ پھیر لیتے ہیں تو کیا ہمارے اندر سوساف کے پر لگے ہیں کہ ہم اتنے پاپ کر کے قبر میں جائیں اور وہ چہرہ نہ پھیرے؟ اللہ نہ کرے اگر وہ چہرہ پھیرے۔ سب کے سامنے متقی بننے والوں کتنی بھی مکاریاں کر سکتے ہیں لیکن حضور سے کچھ چھپا ہوا نہیں۔ جس کی نگاہوں سے خدا کی ذات نہ چھپی، اس کی نگاہوں سے میرے اور آپ کے اعمال نہیں چھپ سکتے۔ سب کے لیے نیکیاں کر رہے ہو، اگر لوگ دیکھ رہے ہیں تو منہ کے گٹکے کا تھوک بھی نہیں تھوکتے، لوگ غیر سنجیدہ سمجھیں گے۔ پان کھایا وہ نہیں تھوکتے، اگر CCTV کیمرے کی زد میں آ گئے تو لوگ دیکھیں تو پان تھوکنے میں اتنا احتیاط، اور اللہ بھی دیکھ رہا ہے اور اس کی عطا سے اس کے رسول بھی دیکھ رہے ہیں۔ اور زنا کے اڈے، عورتوں پہ بد نظری، گھروں کے اندر آبادی، گھروں کو پاپ کا اڈا بنا دیا۔ سوچو، نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ۔ قبر میں ایک ہی سہارا تھا، آمنہ کے لال کا۔ علماء کی موجودگی میں ذمہ داری سے کہوں، میں کوئی بہت بڑا علم والا نہیں، ایک طالب علم ہوں، بڑے بڑے علم والے بیٹھے، ایک بات کہوں، کتنی بھی نمازیں پڑھ لو، روزے رکھ لو، حج کر لو، زکات دے دو، کچھ بھی بن جاؤ، جنت تو ملے گی نہیں اس وقت تک
جب تک میرے نبی کو راضی نہ کر دو. نبی کو راضی کرو گے تبھی جنت ملے گی. اس لیے کہ اللہ کو راضی کرنے کا واحد ذریعہ ہے اس کے محبوب کو راضی کرو تو اللہ تم سے راضی ہو جائے گا. اسی لیے تو میرے امام کہتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد. آپ مجھے بتاؤ اللہ کو راضی کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے اس کے محبوب کو راضی کر لو. اور نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک مرتبہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے تصویر والے پردے اپنے گھر میں لٹکا دیے. حضور علیہ السلام نے چہرہ پھیر دیا. ناراض نہیں ہوئے میری عقیدت میں کہتے ہیں لیکن تعلیم امت کے لیے چہرہ پھیر دیا. اب بتاؤ قبر میں ایک ہی سہارا حضور کا. اور اگر پاک کر کے گئے جرائم کر کے گئے حضور کو تو سب معلوم ہے کیونکہ وہ تو ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہے. ہم گناہ بعد میں کرتے ہیں علم ان کو پہلے ہے. ہم جرائم بعد میں کرتے ہیں علم ان کو پہلے. وہ سب جانتے ہیں ان سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے. میرے امام نے کہا نبی سے کیا چھپا ہوا ہے؟ کہتے ہیں شش جہت سمت مقابل شب و روز ایک ہی حال دھوم و نجم میں ہے. آپ کی بینائی کی ان کی نگاہوں سے کچھ نہیں چھپا ہے. میرے سنی جوانوں ہم اس مکتبہ فکر سے تعلق نہیں رکھتے جس نے نبی پیر کے پیچھے کی خبر نہیں رکھتا. ہم تو اس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں بلکہ مکتبہ فکر نہیں اس ناچی مسلک سواد آدم سے تعلق رکھتے ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں حضور کو سب پتا ہے. حضور کو سب پتا ہے. سرے آئینہ سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں کس کے پیٹ میں بچہ کس کا ہے. حضور کو پتا ہے کس کے پیٹ میں نطفہ کس کا ہے. حضور کو پتا ہے قبر کے حالات کیا ہے. حضور کو پتا ہے کس کا نسب کیا ہے. حضور کو پتا ہے. پیچھے جب نمازیں پڑھتے ہیں تو آقا کہتے ہیں جب میرے پیچھے نمازیں پڑھا کرو تو سب اچھے سے رکوع سجود کیا کرو. صحیح رکوع سجود کیا کرو کیونکہ میں تمہارا رکوع بھی دیکھتا ہوں میں تمہارا خشوع بھی دیکھتا ہوں. جو رکوع بھی دیکھے اور خشوع بھی دیکھے. علماء سے پوچھو رکوع کسے کہتے ہیں؟ گھٹنوں میں ہاتھ رکھ کر ادائے نبی کے مطابق جھک جانے کو رکوع کہتے ہیں. اور خشوع دل کی کیفیت کا نماز. نماز میں دل دکان میں لگا ہے یا اللہ کی طرف لگا ہے. نماز میں دل اللہ کی خشیت سے دھڑک رہا ہے یا فلم کے مناظر دماغ میں گھوم رہے ہیں. تمہارا رکوع بھی جانتا ہوں تمہارا خشوع بھی جانتا ہوں. صحیح رکوع سجود کیا کرو. جس نبی کے نگاہوں سے دل کے خیالات نہ چھپے دل کے جذبات نہ چھپے. جب قبر میں پہنچے اور مجرم دیکھا اللہ نہ کرے میں تو کہتا ہوں اللہ کسی دشمن کو بھی وہ دن نہ دکھائے کہ غیرت مصطفیٰ رگے ہاشمیت کھڑا رکھے اور حضور اپنا چہرہ پھیر اور وہ چہرہ پھیر کر چلے جاؤں. کس کو پکارو گے کس کو دعائی دو گے. دنیا کے امتحان میں 1000 مرتبہ ناکام ہو جاؤ 1000 مرتبہ پھر کامیاب ہونے کے چانسز ہے. لیکن قبر کے امتحان میں 1 مرتبہ ناکام ہو گئے کوئی کامیاب ہونے کا چانس نہیں. کس کے دروازے پر دستک دو گے کس کے دروازے پر جا کر کے صدا لگاؤ گے کس کی دعائی دو. ارے جہاں خلیل اللہ کو بھی میرے نبی کی حاجت ہو. میرے امام کہتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مسلم نہیں ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ. گناہ کرنے سے پہلے یہ تصور کرو ایک دن قبر ہے اور اگر وہ منہ پھیر کر چلے گئے تھے. نازک تھے بہت غیرت سلطان مدینہ
حضور کی رحمت پر تو توجہ کی ہے، حضور کی غیرت پر بھی توجہ کرو اور اپنی طبیعت سے زندگی مت گزارو، بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کے فرامین کے مطابق زندگی گزارو۔ بس